بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمانہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں اولاد کا واقعہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی اور ان کو زیادہ فکر اس بات کی تھی ان کے بھائی بنی اسرائیل کی خدمت میں اہل نہ تھے۔ اس لیے ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے یہاں کوئی نیک اور بھلی طبیعت کا لڑکا پیدا کر دے تو یہ ان کے لیے اطمینان کی وجہ بن جائے۔ لیکن وہ بڑی عمر والے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھی۔ اس حالت میں باوجود اب انہوں نے مریم پر اللہ کا لطف و کرم دیکھا تو امید بندھی اور انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ اس پر حکم ہوا کہ اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ رکھا جائے۔ اس سے پہلے ہم نے کسی کے لیے یہ نام نہیں ٹھہرایا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے تعجب سے کہا، پروردگار، میرے یہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے اور میرا بڑھاپا دور تک پہنچ چکا ہے۔ ارشاد ہوا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب تیرا پروردگار فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے خود تجھے پیدا کیا، حالانکہ تیری ہستی نام و نشان تک نہ تھا۔ اس پر حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، میرے لیے اس بارے میں ایک نشانی ٹھہرا دے۔ فرمایا، تیری نشانی یہ ہے کہ صحیح و تندرست ہونے کے باوجود تو 3 رات لوگوں سے بات نہ کرے گا۔ پھر وہ حجرے سے نکلا اور اپنے لوگوں میں آیا اور ان میں سے اشارے سے کہا، صبح شام اللہ کی پاکی اور جلال کی صدائیں بلند کرتے رہو۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، پروردگار، میرا لڑکا کس طرح کا ہوگا جبکہ میں بہت بوڑھا ہو گیا اور میری بیوی بانجھ ہے؟ فرمایا، اللہ جو چاہے اسی طرح کرتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجیے۔ فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن لوگوں سے اشارے کے سوا زبان سے بات نہ کرے گا اور اپنے رب کی یاد میں شکر کے ظاہر کرنے کے لیے بہت زیادہ رہ اور صبح شام تسبیح کر۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے سے متعلق سب سے اہم نقطہ اوپر کی آیت میں یہ نشانی ہے کہ تو 3 دن لوگوں سے اشارے سے سوا زبان سے بات نہ کرے گا۔ اس کا متعلق ہے حضرت مولانا حفظ الرحمان سے ہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق بات نہ کرنے سے مطلب یہ ہے کہ زبان میں بولنے کی طاقت کی پوری طرح رہنے کے باوجود نشانی کے طور پر 3 دن کے لیے اللہ کی اور سے زبان میں رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی، اور چونکہ پرانے بزرگ ان دنوں میں روزہ رکھنے سے بھی اتفاق نہیں کرتے، اس لیے یہ صورت بھی قبول کرنے کی قابل نہیں ہے۔ رہا عصے کے لیے گونگا ہو جانا، تو یہ بھی کسی کی رائے نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واقعے کی گواہی کے طور پر سیرت و تاریخ کے علماء کے درمیان یہ معاملہ اختلاف رہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی وفات طبعی موت سے ہوئی یا وہ شہید کیے گئے، اور لطف یہ ہے کہ ان دنوں کے سند وہب بن منبہ پر جا کر پہنچتی ہے۔ چنانچہ وہب کی ایک روایت میں ہے کہ یہودیوں نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے کہ ان کو بھی قتل کریں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو بھاگے تاکہ ان کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔ سامنے ایک پیڑ آ گیا اور کہا اور وہ اس کے سیواگ میں گھس گئے۔ یہودی پیچھا کر رہے تھے تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو ان کو نکلنے پر مجبور کرنے کے لیے بجائے پیڑ پر آرا چلا دیا۔ جب آرا حضرت زکریا علیہ السلام پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ کی وہاں آواز آئی اور حضرت زکریا علیہ السلام کو کہا کہ اگر تم نے کچھ بھی آہ و زاری کی تو ہم یہ سب زمین تہ و دالہ کر دیں گے، اور اگر تم نے صبر سے کام لیا تو ہم بھی ان یہودیوں پر فوراً اپنا غضب نازل کر دیں گے۔ چنانچہ زکریا نے صبر سے کام لیا اور اف تک نہ کی، اور یہودیوں نے پیڑ کے ساتھ ان کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ اور انہیں وہب سے دوسری روایت یہ ہے کہ پیڑ پر آرا چلانے کا جو معاملہ پیش آیا وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے متعلق ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام شہید نہیں ہوئے بلکہ
انہوں نے طبعی موت سے وفات پائی۔ بہرحال مشہور قول یہی ہے کہ ان کو یہودیوں نے شہید کر دیا تھا۔ رہا یہ معاملہ کہ کس طرح اور کس جگہ شہید کیا، تو اس کے بارے میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ حقیقت حال کو اللہ کے سوا بہتر جانتا کوئی نہیں۔ نتیجہ اور سبق حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قصے میں دیکھیے، اور جو بھی رائے دینا ہے تو کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ بھی کمنٹ میں بتائیے گا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔